الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآنہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحصل ما فی الصدور صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ دوستو، بزرگو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور شکر عظیم کہ اس ذات نے ہمیں چند لمحات اپنی یاد، اپنی محبت، اپنے کلام کو سننے، اس کو سمجھنے کی توفیق بخشی۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہ مل بیٹھنا قبول فرمائیں اور اس کو ذریعہ نجات بنائیں۔ یہ جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کا احوال بیان فرمایا ہے کہ قیامت کا دن ایسا آنے والا ہے کہ اس دن ہر سینے کا راز بھید کھل جائے گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو کچھ بھی سینے میں موجود ہے وہ سب کے سامنے کھل جائے گا۔ آج ہر شخص اپنا راز چھپانے کی کوشش کرتا ہے، باپ اپنے بچوں سے چھپاتا ہے، بچے اپنے باپ سے چھپاتے ہیں، دوست سے راز کو چھپانا چاہتا ہے، لیکن وہ دن ایسا ہے کہ اس دن کوئی چھپانا بھی چاہے تو چھپا نہیں پائے گا۔ ہر ایک کا راز کھل جائے گا کہ اس کے سینے میں کیا راز تھا۔ اس کا سینہ رحمت کا خزینہ تھا یا اس کا سینہ کینہ سے بھرا ہوا تھا۔ جس کے سینے میں کینہ ہوتا ہے وہ بہت خطرناک انسان ہوتا ہے۔ اس کی بخشش کے لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس سینے میں کینہ ہوتا ہے اس کی لیلۃ القدر جیسی مبارک رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی جب تک کینہ سے توبہ نہ کرے۔ اور کینہ کیا چیز ہے کہ انسان اپنے دل میں ایک آگ رکھے، ایک تمنا رکھے، ایک خواہش رکھے کہ کبھی موقع ملے گا میں اس کا بدلہ لوں گا۔ بدلہ لینے کے لیے دل میں یہ خواہش رکھنا کہ موقع کی تلاش، موقع پر اس سے بدلہ لوں، یہی کینہ ہے، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کو بہت ناپسندیدہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں تمہارے شکلوں کو نہیں دیکھتا، میں تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، میں تمہاری جائیداد کو نہیں دیکھتا، میں تمہارے حسب نسب کو نہیں دیکھتا، بلکہ میں تمہارے اعمال کو دیکھتا ہوں اور تمہارے دل کو دیکھتا ہوں کہ تمہارے دل میں کیا ہے۔ اگر دل میں اللہ فرماتے ہیں میری محبت، میری اطاعت، میرے محبوب کی محبت، میرے محبوب کی اطاعت ہے تو یہ دل میرے لیے پسندیدہ دل ہے۔ اس دل میں اس سینے میں اپنی محبت ڈالتا ہوں، اپنی اطاعت ڈالتا ہوں، اپنی فرما برداری ڈالتا ہوں، اس دل کو میں پسند کرتا ہوں۔ یہ دل جو صاف اور پاک دل ہے، یہ مومن کا دل عرش بن جاتا ہے اللہ کا۔ قلب المومن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ اور قیامت والے دن اللہ نے اور جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، کہ کسی کو قیامت کے دن مال نفع نہیں دے گا، اولاد نفع نہیں دے گی، بلکہ یہ دل پاک اور صاف سنورا ہوا دل کام آئے گا۔ تو آج ہم اپنے
اپنے دل کو صاف رکھیں ہر قسمی کینے سے، ہر قسمی بغض سے، ہر قسمی حسد سے۔ حسد کیا ہے؟ کہ یہ چیز فلاں کے پاس کیوں ہے، یہ اس کے پاس نہ ہو، یہ میرے پاس ہونی چاہیے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ اور حسد یہ کینہ سے کم درجے کا ہے۔ ایک حسد انسان کی نیکیاں زمین سے لے کے آسمان تک بھری ہوئی ہوں، ایک حسد ان کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ تو ایک حسد کی اگر یہ کیفیت ہے تو کینہ تو اس سے بڑھ کے ہے۔ تو ہمیں اپنے دل کو ہر قسمی حسد سے، ہر قسمی کینے سے محفوظ رکھنا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، قیامت کے دن سب کے بھید کھول جائیں گے، سب کے راز کھول جائیں گے کہ اس کے دل میں کیا مقصود تھا، کیا مطلوب تھا۔ اگر اس کے دل میں اللہ کی رضا ہے تو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اس کے لیے کارآمد ہے۔ جیسے ابو داؤد شریف کی حدیث میں ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی ایسا پیش ہوگا کہ سوائے ایک نیکی کے اس کے پاس اور کوئی نیکی نہیں ہوگی، اور وہ نیکی اللہ کی رضا کے لیے خالص اس کے لیے کی تھی اس نے۔ وہ نیکی کیا ہے کہ راستے میں چلتے ہوئے کانٹے دار کوئی چیز راستے سے ہٹا دی اس نے کہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہ پہنچے، تو یہ چھوٹا سا عمل اس کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ لیکن بات دل کی ہے، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار جب نیت پہ ہے تو نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ دل میں یہ ارادہ، دل میں یہ خواہش، دل میں یہ تمنا ہو کہ میرے اس عمل سے میرا اللہ راضی ہو جائے، میں اللہ کے محبوب کے سامنے سرخرو ہو جاؤں، تو وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی انسان کے لیے کارآمد ہے، باعث نجات ہے، باعث ترقی اور کامیابی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کے سابقہ تمام گناہ معاف فرمائے اور ہمیشہ اپنی یاد اپنے محبوب کی اطاعت اور فرم برداری والی زندگی نصیب فرمائے، اور تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیاں اللہ پاک دور فرمائیں اور سب کو راہ ہدایت نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔